معیشت پر ابہام پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے۔ پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی تجویز۔ ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے سوشل اکاؤنٹس پر نظر رکھنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ ذرائع کا کہنا ہے معیشت کو نشانہ بنانے والے سوشل اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اداروں کو ہدایت کر دی گئی۔ کالعدم ٹی ٹی پی گروپس کی پرتشدد کارروائیوں پر سخت کارروائی کی تجویز بھی پیش۔ دہشت گردی تخریب کاری میں بھارت سمیت دیگر ملک دشمن کے کردار پر بھی غور۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ملک دشمن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں کی تجویز۔ ملک کے کسی حصے میں امن کو خراب نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سلامتی کمیٹی کے شرکاء پرعزم۔ عمران خان سے دوستوں کو خوف ہے کہ یہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ایم کیو ایم متحد ہو رہی ہے، بی اے پی پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہے۔ کیا یہ نیچرل پروسیس ہے؟ پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے انتظامات پر 7 کروڑ روپے خرچ کر دیے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ صحیح تھا۔ سپریم کورٹ نے پہلا الیکشن روکا، اس کے نتیجے میں بحران پیدا ہوا۔ وفاق اور پنجاب کے بعد سندھ کی سیاست میں ہلچل۔ حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم پاکستان کے شدید تحفظات۔ حکومت سے علیحدگی کی دھمکی پر نون لیگ حرکت میں آ گئی۔ وفاقی حکومت کا 7 رکنی وفد آج کراچی پہنچے گا۔ بلاول ہاؤس میں بیٹھک لگے گی۔ ایم کیو ایم کی شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی قانونی ماہرین کے ہمراہ شرکت کریں گے۔ نون لیگ کے رہنماؤں کی ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد آمد بھی متوقع ہے۔ حلقہ بندیاں ایم کیو ایم پاکستان کی ریڈ لائن ہیں۔ وعدہ کیا گیا تھا اگر نہیں ہوتی تو کراچی والوں کا حق مارا جائے گا۔ گورنر سندھ کا 2 ٹوک موقف۔ کہا بلاول بھٹو اور زرداری صاحب سے بات کی ہے کہ معاملہ بند کمرے میں حل کر لیا جائے۔ عدم اتفاق عوام کے سامنے نہ آئے۔ گورنر نے خدشہ ظاہر کیا کہ روشنیوں کا شہر مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ معاشی حق کو گود نہ لیا گیا تو معاشی عدم استحکام کی ذمہ داری صاحب اختیار پر ہوگی۔ بانی متحدہ سے تعلق نہیں، ریاست کے ساتھ ہوں۔ حلقہ بندیوں میں اب تبدیلی قانونی طور پر ممکن نہیں۔ بلدیاتی الیکشن کے انعقاد میں بھی تاخیر کا جواز نہیں۔ حلقہ بندیاں تبدیل کرنے پر قانون کی خلاف ورزی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قانونی ماہرین سے مشاورت مکمل۔ سندھ حکومت قانونی ماہرین کی آراء اور پیچیدگیوں سے ایم کیو ایم کو آگاہ کرے گی۔ پی پی رہنماؤں نے قیادت کو بلدیاتی الیکشن کے ممکنہ نتائج سے آگاہ کر دیا۔ کہا حلقہ بندیاں درست ہیں اور نتائج پیپلز پارٹی کے حق میں ہیں۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات پر الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کی انٹرا کورٹ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کا فیصلہ آج معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ فریقین کو نوٹس جاری، 9 جنوری کو جواب طلب کر لیا۔ لیگی رہنما طارق فضل چوہدری کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، جب بھی ہوں بھرپور طریقے سے لڑیں گے، ہمیں الیکشن سے کوئی خطرہ نہیں۔ کراچی میں پولٹری فارمرز کا مرغی کی قیمتوں میں من مانا اضافہ۔ فی کلو قیمت میں 100 روپے اضافہ۔ مرغی کا فی کلو گوشت 500 سے بڑھ کر 600 روپے کلو کیا ہو گیا۔ کراچی میں ایک ماہ میں مرغی کا گوشت 200 روپے کلو مہنگا ہو چکا۔ کراچی کے لیے پریشان گورنر سندھ کی لاہور میں خوش خوراکیاں۔ لاہور کے روایتی سری پائے کا شوق گورنر سندھ کامران ٹسوری کو مزنگ کھینچ لایا۔ صبح سویرے کامران ٹسوری نے ساتھیوں کے ہمراہ لاہور کے علاقے مزنگ میں سری پائے اور حلوہ پوری کا ناشتہ کیا۔ کلچے سالن میں ڈبو ڈبو کر کھائے۔ لاہوریوں کے روایتی ناشتے کا خوب لطف اٹھایا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے گزشتہ روز داتا دربار پر بھی حاضری دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ سبطین خان کہتے ہیں عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی بات کی، نہ ایسی کوئی نیت ہے، اسمبلیاں ضرور ٹوٹیں گی۔
جو آئینی اور قانونی پیچیدگیاں ہیں حل کریں گے. ہمارے نمبرز پورے ہیں. ایم پی ایس کو کوئی چھپانا چاہے تب بھی نہیں چھپیں گے. پنجاب اسمبلی اجلاس کی تاریخ تبدیل. اجلاس 11 کے بجائے 9 جنوری کو ہوگا. پنجاب اسمبلی میں ماضی میں جو کچھ ہوا ایسا دنیا کی کسی اسمبلی میں نہیں ہوا. قتل نہیں ہوا لیکن اس سے کم بھی نہ ہوا. سابق اسپیکر اور نون لیگ کے کہنے پر پولیس نے دھاوا بولا جو ہم بھول نہیں سکتے. وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کا پنجاب اسمبلی میں نئے بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا جو بھی کام شروع کیا خواہش ہے کہ پایۂ تکمیل تک پہنچاؤ. سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جمعرات کو سماعت کرے گا. عدالت نے اسپیشل جے آئی ٹی سے تحقیقات کی عبوری رپورٹ بھی طلب کر رکھی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا فواد چوہدری کو قانونی نوٹس بھیجنے کا اعلان. کہا میں پنجاب آؤں گا, دیکھتا ہوں آپ مجھے کیسے روکتے ہیں. انتظار ہے کہ مجھ پر کب مقدمہ بناتے ہیں. پی ٹی آئی والوں نے وزیر خارجہ کے خلاف جھوٹ بولے. تحریک انصاف اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے. متنازع ٹویٹ پر گرفتار سینیٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سینیٹر کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس عامر فاروق کی اعظم سواتی کو 2 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت. اعظم سواتی کی ضمانت پی ٹی آئی کا اظہار مسرت. سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں نئے سال کا شاندار آغاز ہوا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے پولیس کو شہباز گل کی گرفتاری سے روک دیا. ایم کیو ایم کے بعد پیپلز پارٹی بھی خفا. رہنما وزیر اعظم شہباز شریف کے رویے سے نالا. قیادت کے سامنے وزیر اعظم کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے. کہا خیبر پختونخوا میں وفاق کے بیشتر ترقیاتی منصوبے جے یو آئی کو زیادہ اہمیت دینے پر سخت ناراض. وزیر اعظم پی پی کے منصوبوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کی یقین دہانی کرا دی. سینٹ میں فیصل واڈا کی خالی نشست پر الیکشن 25 جنوری کو ہوگا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کاغذات نامزدگی 5 سے 7 جنوری تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. حتمی امیدواروں کی فہرست 20 جنوری کو جاری ہوگی. پولنگ سندھ اسمبلی کے ہال میں ہوگی. ایف آئی اے نے پنجاب اسمبلی کے نائب قاصد کیسر کے خلاف انکوائری شروع کر دی. مشکوک ٹرانزیکشنز پر ارم امین اور ارشد اقبال بھی ریڈار پر. ارم امین مونس الہی کی کمپنی میں بھی کام کرتی ہیں. مونس الہی کا رد عمل. کہا یہ وہی کیس ہے جو ہائی کورٹ نے خارج کر دیا. پی ڈی ایم والوں جب ہم پنجاب میں اپوزیشن میں تھے تب بھی نہیں ڈر لے. کر لو جو ہوتا ہے, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے. مہنگائی کے خلاف پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک کا 4تھا روز. تحریک انصاف آج سیالکوٹ میں ریلی نکالے گی. پشاور میں پی ٹی آئی کارکنوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا. مہنگائی کے ستائے عوام کی حکومت کو دہائیاں. کہا آٹا, دالیں, گھی ہر چیز ہی مہنگی. نئے سال کا یہ تحفہ دیا, خوشی منائیں یا ماتم کریں. سندھ اور خیبر پختونخوا میں سرما کی تعطیلات ختم. اسکول کھل گئے. پنجاب میں اسموک کے باعث اسکول 9 جنوری سے کھلیں گے. اسلام آباد میں بھی نجی اسکول 8 جنوری تک بند رہیں گے. کراچی میں پولیس افسران کا پولیس اہلکار پر تشدد. ایس ایچ او اور ایس آئی او تشدد کے بعد اہلکار کا اسلحہ بھی ساتھ لے گئے. ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا کا نوٹس. دونوں افسران سے جواب طلب کر لیا. اعلیٰ پولیس حکام کے مطابق متاثرہ اہلکار کا بیان حاصل کر لیا گیا ہے. تشدد میں ملوث افسران سے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے. ملک بھر میں کڑاکے کی ٹھنڈ. بالائی علاقوں میں خون جماتی سردی کا راج. استور میں پارہ -12، اسکردو -11، قلات -6 اور کوئٹہ میں -3 ڈگری ریکارڈ.
कराची में भी सर्द हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई ने सीईओ के इलेक्ट्रिक के समन जारी कर दिए। अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन कमेटी सैफुल्ला अबड़ो बोले, जब पुलिस सीईओ के इलेक्ट्रिक को पकड़कर लाएगी तो पता चलेगा। कायमा कमेटी ने के इलेक्ट्रिक में इंक्वायरियों के लिए एफआईए और नैब से मदद लेने की सिफारिश कर दी। कराची टेस्ट के पहले रोज कौमी बॉलर्स का शानदार कमबैक। आखिरी सेशन में 5 बल्लेबाज ठिकाने लगा दिए। दिन के इख्तिताम तक न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट पर 309 रन हो गया। डेविन कॉनवे को 2 चांस मिले तो सेंचुरी जड़ दी। टॉम लैथम ने 71 रन बनाए। आगा सलमान के स्पिन का जादू चल गया। 3 शिकार किए। नसीम शाह 2 और अबरार की 1 विकेट। पीसीबी के साबिका मैनेजमेंट ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। बेहतर पिचेस बनाने पर तवज्जो नहीं दी। ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट पिछले 4 साल में खत्म हो गई। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी फट पड़े। कहा, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान में ग्रीन पिच के हामी हैं। शायकीन अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, जहां टेस्ट मैच में नतीजा निकले।